پیچ ورک سے بنا ہوا یہ خوبصورت سا ٹیبل میٹ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور اس کو آپ بار بار دھو کر استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں بینا اینڈ ویلکم ٹو مائی اسٹیچنگ اسٹوڈیو۔ آج ہم بنائیں گے یہ خوبصورت سا ٹیبل میٹ۔ میں نے اس کو بلیک اور ریڈ کلر میں بنایا ہے کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کے روم کے لیے یہ بنایا ہے، اس کی تھیم ریڈ اور بلیک ہے، تو میں نے ریڈ اور بلیک میں بنایا ہے۔ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس ٹیبل میٹ کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ریڈ کلر کے پرنٹ میں 2 انچ چوڑی اسٹرائپ ہیں 2 میٹر، اور بلیک کلر میں 2 انچ چوڑی اسٹرائپ 2 میٹر، اور 4x4 انچ اسکوائر میں نے ایک اسکوائر پیس لیا ہے۔ اب ایک ایسے یہ شاپنگ بیگ لیں گے ہم۔ آپ چاہیں تو آپ اس کا انٹرفیسنگ کا بھی یوز کر سکتے ہیں، جس کو پیپر بکرم کہتے ہیں۔ میرے پاس یہ شاپنگ بیگ تھا تو میں اس کو یوز کر رہی ہوں۔ یہ جو فلیس کا کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ یہاں سے اس کو کاٹ لیں گے، اس کے ہینڈلز، اسی طرح نیچے سے بھی اس کو کٹ کر لیں گے اور دونوں سائڈ سے اس کو اوپن کر لیں گے۔ اس طرح سے کھولتے ہوئے اس کی جو سائڈ پہ ایک اس طرح سے یہ سیم سی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کاٹ لیں گے۔ اب اس کو ہم فولڈ کریں گے ایک بار اس طرح چوڑائی کے رخ، اور اس کو دوسری بار پھر سے فولڈ کریں گے اس طرح سے۔ اور اس کا سینٹر نکال لیں گے۔ فولڈز کو اچھی طرح ہاتھ سے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ایک نشان سے بن جائیں گے، وہاں پر ہم اسکیل کی مدد سے لائنز لگا لیں گے، لمبائی کے رخ بھی اور چوڑائی کے رخ بھی۔ تو ہمارا ایک طرح سے یہ کراس سا بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس طرح سے ہم لائن لگا لیں گے۔ اب اسکوائر پیس لیں گے اور اس کو بھی اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے اس کا سینٹر ایسے نکال لیں گے، اور دونوں کے سینٹر کو پن کی مدد سے ایک جگہ رکھتے ہوئے اس پہ پن لگا لیں گے۔ اب بلیک کلر کی اسٹرائپ لیں گے اور اس کو اس طرح اسکوائر کے ساتھ بالکل اس کے کنارے کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے، اور چاروں طرف میں اس کو اسٹرائپ کو لگاؤں گی۔ اب اسکوائر کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے اسکوائر کے بالکل لیول پہ ہم اسٹرائپ کو کاٹ لیں گے اس طرح سے، اور دوسری اسٹرائپ لگائیں گے۔ ہاتھ سے پہلے اس کو پریس کر لیں گے اور دوسری طرف بھی اس طرح اسٹرائپ لگائیں گے۔ بلیک سے بلیک کو اب ہم نے میچ کرنا ہے۔ اس طرح سے سلائی لگا لیں گے اور اس کو بھی ہم اینڈ کر دیں گے جہاں پہ ہمارا اسکوائر اینڈ ہو رہا ہے۔ اسکوائر کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے کینچی کی مدد سے کاٹ لیں گے اس طرح سے۔ ہاتھ سے پریس کریں گے اس کو کھول کے ایسے۔ تیسری اسٹرائپ لگائیں گے۔ اس کو بھی اسی طرح اسکوائر کے ساتھ رکھ کے اینڈ کر دیں گے۔ بالکل جہاں پہ ہمارا اسکوائر ہے وہاں پہ ایسے کینچی رکھ کے ہم اس کے لیول پہ کاٹ لیں گے۔ ہاتھ کی مدد سے پریس کریں گے اور چوتھی اسٹرائپ لگائیں گے۔
اب دیکھیں اسکوئر کے چاروں طرف بلیک کلر کی اسٹرائپ لگ گئی ہیں. اب ہم ریڈ اسٹرائپ لیں گے اور اس کے چاروں طرف اسی طرح سے لگائیں گے جس طرح ہم نے پہلے لگائی ہیں. سلائی لگا کے اس کو سیدھا کریں گے اور میں چاروں طرف لگا لوں گی ریڈ کلر کی. ریڈ کلر کی اسٹرائپ بھی ہماری لگ گئی ہیں اور اب ہم بلیک کلر کی اسٹرائپ لگائیں گے بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے لگائی ہیں. تو میں چاروں طرف اس کو لگاتی ہوں. دیکھیں چاروں طرف بلیک کلر کی اسٹرائپ بھی لگ گئی ہیں. اب دوبارہ ہم نے ریڈ کلر کی اسٹرائپس لگانی ہیں. تو اسی طرح ریڈ بلیک کرتے ہوئے ہم پورے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے.
اب دیکھیے ویورز ہمارے صرف کارنرز ہی رہ گئے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم ریڈ اور بلیک کو اسی طرح سے ریپیٹ کرتے رہیں گے. اب میں لاسٹ ٹائم بلیک کلر لگا رہی ہوں، چاروں طرف لگاؤں گی. تو دیکھیے ویورز چاروں طرف جو ہے بلیک سٹرائپ لگ گئی ہیں. اب صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے کام. اب ریڈ سٹرائپ، لاسٹ ریڈ سٹرائپ لگ رہی ہیں، تو یہ بھی میں چاروں کونوں پہ لگا لوں گی اس طرح سے. تو دیکھیے ویورز ہمارا پیچ ورک یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اب یہ دیکھیے یہ اس کی بیک سائڈ ہے. اور اب یہ جو کناروں پہ ہمیں فالتو پیسز نظر آ رہے ہیں، اس کو ہم کاٹ لیں گے. چاروں طرف سے کاٹ لیں گے، ایسے برابر برابر رکھتے ہوئے چاروں طرف سے اس کو کاٹ لیں گے. اب بلیک کلر کا کپڑا لیں گے اور اس کے اوپر اپنے پیچ ورک کو اس طرح سے بچھائیں گے، اور 1 انچ کا مارجن چاروں سائڈوں سے رکھ کے میں اس کو پیچ ورک کے ساتھ ساتھ کاٹ لوں گی. 1 انچ کا مارجن چاروں طرف رکھوں گی. تو 1 انچ کا یہ جو مارجن میں چاروں طرف رکھ رہی ہوں، اسی سے پھر ہم پائپنگ بنائیں گے. اس کو اوپر کی طرف موڑیں گے اور ہماری پائپنگ بن جائے گی. تو اس کی پائپنگ بنانے کے لیے پہلے ایک بار فولڈ کریں گے، پھر دوسری بار فولڈ کر کے اس کے اوپر ایسے سلائی لگا دیں گے. دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے، تیسری سائڈ پہ بھی اور چوتھی سائڈ پہ بھی.
ایک سائڈ سے جب یہ سٹچ ہو جائے گا تو ہم اس کا کونا اس طرح سے بنائیں گے. اس کو اس طرح ترچھا فولڈ کریں گے, ایک بار فولڈ کریں گے اور پھر دوسری بار فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے. تو اس طرح سے ہمارا کونا بڑا ہی اچھا بنے گا. یہ دیکھیے دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح سے فولڈ کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے. اب دیکھیں یہ جو مڑا ہوا کونا ہے اس کو ہم پہلے ترچھا فولڈ کریں گے, اس طرح سے موڑیں گے, اس کے بعد ایک بار موڑیں گے اور دوسری بار موڑتے ہوئے اس پہ سلائی لگا دیں گے. ابھی میں جب دوسرا کونا بناتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے فولڈ کرنا ہے. تو دیکھیں اس کو پہلے اس طرح سے فولڈ کریں گے, اس کے بعد اس کو تکونا سا بنائیں گے, اس کا اس طرح سے تکون فولڈ کرتے ہوئے ایسے ایک بار, اس کے بعد اس کو ایک بار فولڈ کریں گے اور دوسری بار فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے. تو اس طرح سے بڑا ایک ہمارا اچھا سا کونا بن جائے گا. اور لاسٹ میں بھی اسی طرح سے ہم کونا بنائیں گے. پہلے اس کو تکون فولڈ کریں گے اس طرح اور پھر ایک بار فولڈ کریں گے, دوسری بار فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے. تو دیکھیے ویورز ہمارا پیچ ورک سے بنا ہوا یہ ٹیبل میٹ بن کر تیار ہو گیا ہے, اور دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ, اور یہ اس کی فنش لک ہے. اور بیک سائڈ سے یہ اس طرح سے دکھائی دے گا, یہ دیکھیے. تو امید ہے آپ کو آج کا یہ پیٹرن بہت اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.